ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، ہم لے کے چل رہے تھے قرآن کے ہر آیت میں آنے والے ایک روٹ ورڈ کو تو آج اس سلسلے میں آیت نمبر 7 ہے سورہ فاتحہ کی، تو لے کے چل رہے تھے ہم مفردات القرآن کے مطابق۔ میرا نام محمد اورنگزیب ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ جن پر غضب ہوا تیرا اور نہ بھٹکنے والے۔ تو سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 میں 3 روٹ ورڈ آتے ہیں۔ آج ہم نے صرف ایک ہی روٹ ورڈ لینا ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں 2 الفاظ کو لے لوں گا، لیکن اپنے فولڈرز کو آرگنائز کرنے کے لیے میں ہر روٹ ورڈ پہ ایک ہی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آج صرف ایک ہی روٹ ورڈ لیں گے، غین یا را والا، غیر کا، تاکہ خیر والا لفظ ایکسپلین ہو جائے۔ غین دوسرا روٹ ورڈ یہ اور تیسرا روٹ ورڈ ضاد لام ہے۔ تو آئیے لیتے ہیں آج کے روٹ ورڈ کو۔ آج کا روٹ ورڈ غین یا را کو، تو غین یا را غیر، امام صاحب فرماتے ہیں یہ محض نفی کے لیے آتا ہے، یعنی اس سے کسی دوسرے معنی کا اثبات مقصود نہیں ہوتا۔ جیسے وہ فرماتے ہیں کہ یعنی میں ایسے آدمی کے پاس سے گزرا جو کھڑا ہی نہیں تھا، جو آدمی ہے ہی نہیں تو اس کے پاس سے بندہ کیسے گزر سکتا ہے۔ پھر قرآن شریف سے اس قسم محض نفی ہونا بتاتے ہیں اور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ قرآن شریف کی آیت نمبر سورۃ القصص کی آیت نمبر 50، ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، مفہوم، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے سوا اور محض نفی کے لیے آتا ہے، تو اس کے تو مطلب خلاصہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو کون سی بنے گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو یہی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 کو لے کے چلیں گے، اور اس کا جو اگلا روڈ ورڈ آئے گا غضب کا، اس پہ انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ویڈیوز کو ہر ویڈیو کو لائک کیا کریں، ہر ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔ اور تھینکس فار واچنگ۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھی اور دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ تو ہم نے شروع کیا ہوا تھا قرآن کے روٹ ورڈ کو، اور لے کے چل رہے تھے ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 کو تفسیر مفردات القرآن کے مطابق، جس کی مصنف امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ترجمہ جس کا کیا ہوا ہے عبد الفیروز پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور میرا نام محمد اورنگزیب ہے۔ آپ کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ تو آیت نمبر 7 ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ جن پر غضب ہوگا آپ کا اور نہ بھٹکنے والوں کا۔ تو اس کے روٹ ورڈ چل رہے تھے، تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے غین یا را غیر کا، اس کی ویڈیو بن چکی ہے، تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، اور انشاءاللہ العزیز یہ جب میں اس وقت بول رہا ہوں اس کے آس پاس کی ٹائمنگ میں آئی بٹن بھی بنا دوں گا، تاکہ یوٹیوب والے آپ کو سجیسٹ کر دیں اور آپ آئی
आई बटन पे क्लिक करके ये वाली वीडियो भी देख लें। तो खैर का लफ्ज एक्सप्लेन हो चुका हुआ है। तो आज हम देखेंगे दूसरा रूट वर्ड ज़ौद बा वाला खज़ब का, और उससे नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत लाम की बनेगी इंशाल्लाह अजीज। तो आइए बगैर लगता है कि सूरह आयत नंबर 7 का रूट वर्ड लेते हैं खज़ब को। और खज़ब या सूरह फातिहा में जो लफ्ज यूज हुआ है वो है मखज़ूब। तो देखते हैं इमाम साहब क्या फरमाते हैं खज़ब की तारीफ में। वो फरमाते हैं कि इंतकाम के लिए दिल में खून का जोश मारना, इंतकाम के लिए दिल में खून का जोश मारना खज़ब है। अगर किसी और जज्बे इंतकाम के लिए किसी और जज्बे के लिए होगा तो उसको जोश नहीं कहेंगे, तो उसको गजब नहीं कहेंगे। दिल में अगर खून जोश मारता है किसी और वजह से सिवाय इंतकाम के, तो उसके लिए गजब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा। अपनी इसके लिए वो एक दलील पेश करवा रहे हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुद इंसान के दिल में दहते हुए अंगारा की तरह है। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्सा से बचो, बेशक वो इंसान के दिल में दहकते हुए अंगारा की तरह है, दिल में दहकते हुए अंगारा की तरह है। सो तुम उसके रंगों को फूलने और आंखों के सुर्ख हो जाने को नहीं देखते। तो ये उन्होंने तारीफ बयान की और साथ ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस तारीफ के हक में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान पेश कर दिया। लेकिन आगे वो फरमाते हैं कि गजब से गजब इलाही से क्या मुराद होता है। तो वो गजब इलाही से मुराद या अल्लाह ताला के इंतकाम से मुराद अल्लाह ताला का अजाब होता है। गजब इलाही से मुराद इंतकाम और अजाब होता है। आगे वो कुरान शरीफ से दलाइल पेश कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 9 में फबाहु बिग़ज़बिन अला, तो वो उसके गजब बुलाए गजब में मुब्तला होगे। और फिर एक और आयत भी पेश फरमा रहे हैं सूरह आल इमरान की आयत नंबर 112 वबाहु बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार होगे। और सूरह ता की आयत नंबर 81 है मैं यहलिल अलैहि ग़ज़बी, और वो जिस पर मेरा गुस्सा नाज़िल होगा। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों से बचाए जिस पर अल्लाह ताला का गुस्सा या अज़ाब नाज़िल होता है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और सूरह मुजादला की आयत नंबर 14 में पेश की ग़ज़बुल्लाहि अलैहिम, और अल्लाह उस पर गज़बनाक होगा। फिर वो दोबारा ज़ेर बहस आयत पे आते हैं और मखज़ूब अलैहिम से मुराद बताना चाह रहे हैं कि इनसे मुराद कौन लोग हैं। फिर वो फरमाते हैं सूरह फातिहा की आयत नंबर 7 में गैरिल मग़दूबी अलैहिम, न उनके जिन पर उससे होता रहा में। बाद में कहा है कि मग़दूब अलैहिम से मुराद यहूद मुराद है। मग़दूब अलैहिम से कौन लोग मुराद है? यहूद मुराद है, कौम यहूद खुसूसी तौर पे। और दूसरे मानो वो बता रहे हैं कहता कि मैंने सख्त चट्टान किए हैं और अलमकसूब बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला के हैं। और फिर फरमाते हैं कि इस काम पर तजर मजाज ऊँटने पर भी बोला जाता है, मतलब वो बोझ उठाने वाले ऊँटने भी बोला जाता है। जैसे कुरान शरीफ की आयत के मफहूम है कमोबेश के कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, तो उसमें भी यही लफ्ज आते हैं। तो उसके मुताबिक इस्तेमाल बनता है बोझ उठाने वाली ऊँटनी। तो मखसूब के लफ्ज आम तौर पर तजर मजाज ऊँटनी पर भी बोला जाता है। और बाद में कहा है कि फलाना गज़ब कि मैंने बहुत कि फलां शख्स बहुत जल्द गुस्से होने वाला है, बहुत गुस्सीला है। और बाद में बयान किया है कि इसके मैंने फलां के मैंने किसी जिंदा शख्स की हमायत में नाराज होना है। अब देखते हैं कि वो मुर्दा शख्स के लिए क्या कहते हैं। तो गज़बत बेई का लफ्ज आएगा इसमें। इसके माना है किसी मुर्दा शख्स के हमायत के लिए गज़बनाक होना।
तो यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। तो चलिए अब हम इसका खुलासा बयान कर देते हैं। वो फरमाते हैं कि इम्तिहान के लिए दिल में खून का जोश मारना और ग़ज़ब इलैहि से मुराद अल्लाह का अज़ाब होता है, और मक़सूब अलैहिम से कौन लोग मुराद हैं? यहूद मुराद हैं। ग़ज़ब के मैंने सख्त चट्टान के होते हैं, और मक़सूब का मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाले के होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो मैंने कौन सी बनानी है। तो वो सूरह फातिहा की आयत नंबर 7 ही होगी, गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दोलीन, ना वो जिन पर गज़ब हुआ आपका और ना भटकने वालों का। और उसका लास्ट वर्ड बहुत लॉन्ग अब्दुल्लाह का लफ्ज़ लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो मुझे प्रमोट करें। अगर आपको मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि आपके लिए और मेरे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बने। और आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो को देखने का, लाइक करने का, कमेंट करने का एडवांस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज साथी और दोस्तों, हम लेके चल रहे थे आयत नंबर 7 को सूरह फातिहा की तफसीर मुफरदातुल कुरान के मुताबिक कुरान के रोड वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन के लिए मुस्तनद इमाम राग़िब इस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह, तर्जुमा अब्दुल फिरोजपुरी का, और मेरा नाम मोहम्मद ज़ैद है। तो आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। तो कुरान आयत नंबर 7 सूरह फातिहा की आज उसका आखिरी रूट पढ़ लेना है, और इस आयत का भी आखिरी रूट वर्ड तो इसके साथ इंशाअल्लाह सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो सूरह फातिहा आयत नंबर 7 है, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दोलीन, ना वो जिन पर ग़ज़ब हुआ तेरा और ना भटकने वालों का। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। सूरह फातिहा आयत नंबर 7 में 3 रूट वर्ड थे, खैर का, ग़ज़ब का और अब्दुल्लाह का, जो आज का रूट वर्ड है, और इसी पे आज की वीडियो मुश्तमिल है। तो गैर पे और ग़ज़ब पे, ये इन दोनों लफ्जों पे अलग-अलग वीडियो बन चुकी हुई है, तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से कॉपी पेस्ट करके इन वीडियोस को देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैं इन दोनों के आई बटन भी बना दूंगा ताकि यूट्यूब वाले आपको सजेस्ट करें और आप डायरेक्ट वीडियो देखते हुए उस पर लिंक क्लिक करके ये वाली वीडियो देख लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सूरह फातिहा आयत नंबर 7 में जो आखिरी रूट वर्ड है वो अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह को दोलीन की एक्सप्लेनेशन करेगा ये लफ्ज। और जी देखते हैं इमाम साहब इसकी क्या तारीफ पेश फरमाते हैं। तो अब्दुल्लाह वो फरमाते हैं इसका मतलब होता है सीधी राह से हट जाना। तो ये उन्होंने उसकी तारीफ पेश कर दी, सिरात मुस्तकीम से हट जाना, ये उसकी तारीफ है। फिर फरमाते हैं और ये हिदायत के बिलमुकाबिल इस्तेमाल होता है। तो हिदायत के लफ्ज की दिन सिरातुल मुस्तकीम वाली आयत में भी इसका जिक्र गुजर चुका है। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और साथ ही साथ इसका एक बटन भी बना दूंगा। ये दिन सिरातुल मुस्तकीम वाली वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। तो आगे ये हिदायत के बिलमुकाबिल इस्तेमाल होते हैं, इसकी दलील वो कुरान शरीफ से पेश फरमाते हैं, और उसके लिए वो कुरान शरीफ की जो आयत पेश फरमाते हैं वो है सूरह इसरा की आयत नंबर 15, जिसका मफ़हूम कमोबेश है फ़मन इह्तदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिही व मन दल्ला फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा। और जो शख्स हिदायत इख्तियार करता है तो वो अपने ही नफ्स के लिए इख्तियार करता है। तो ये हिदायत, और यहाँ पे आगे उसके बिलमुकाबिल गुमराही के अल्फाज, दलालत वाले अल्फाज, और जो शख्स गुमराही इख्तियार करता है तो उसकी गुमराही का ज़रर यानी नुकसान भी उसी को होगा। तो यहाँ से उन्होंने दलील पेश की कि हिदायत के बिलमुकाबिल इस्तेमाल होता है ये लफ्ज। तो हिदायत का मुकाबला दलालत। तो तारीफ पेश करने के बाद अब आगे वो फरमाते हैं और दलाल का लफ्ज हर किस्म की गुमराही पर बोला जाता है, यानी वो गुमराही कसदन की गई हो या सहवन की गई हो, मामूली हो या
زیادہ ہر قسم کی گمراہی پہ دلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کیونکہ وہ آگے فرماتے ہیں کہ طریق مستقیم یا صراط مستقیم جو پسندیدہ راہ ہے پر چلنا نہایت ہی دشوار امر ہے. اب صراط مستقیم پہ چلنا نہایت ہی دشوار امر ہے اور اس کی آگے دلیل پیش کرتے ہیں، بلکہ دلائل پیش کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پیش کریں گے اور کچھ حکیموں کا قول پیش کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استقامت اختیار کرو اور تم پورے طور پر اس کی نگہداشت نہیں کر سکو گے. تو استقامت اختیار کرنی چاہیے بندے کو، لیکن ہم اس کے پورے طور پہ نگہداشت نہیں کر سکتے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فرمانا چاہ رہے کہ استقامت کی راہ ایک دشوار امر ہے. اور آگے وہ اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں اور کچھ حکیموں کا قول بتاتے ہیں کہ صحت اور راستے کی راہ تو صرف ایک ہی ہے، مگر گمراہی کے متعدد راستے ہیں. اس کے بعد کہ یہ ایک دشوار امر ہے، اس کے بعد وہ اپنی ایک دلیل پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ استقامت اور صواب کی مثال تیر کے ٹھیک نشانہ پر بیٹھ جانے کے ہیں، بالکل ایگزیکٹ پوزیشن پہ. اور صحیح نشانہ کے علاوہ اب جہاد کا نام سے لا لیتا ہے. اگر بالکل قریب ترین بھی ہوگا، ایگزیکٹ پوزیشن پہ نہیں ہوگا، تب بھی اس کو گمراہی کہا جائے گا، کیونکہ دلالت کا لفظ ہر قسم کی گمراہی پہ بولا جا رہا ہے، چاہے بالکل معمولی سی ہی کیوں نہ ہو. تو تیر کے ٹھیک نشانہ پر بیٹھ جانا، یہ استقامت اور ثواب کی مثال بیان کی. اور ہمارے اس قول کی تائید بعض صالحین کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. کچھ نیک لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس فرمان کے کیا معنی ہے؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ سورۃ ہود اور اس کے مثل دوسری صورتوں نے مجھے برا کر دیا ہے. آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ان نیک لوگ جو خواب دیکھ رہے تھے ان کو اس کا کیا جواب دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ ہود کی جس آیت نے مجھے برا کر دیا ہے وہ ہے فاستقم کما امرت، یعنی سورۃ ہود کی آیت نمبر 112 ہے، جس کا مفہوم کم و بیش بنتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھیک بالکل سیدھی راہ پر قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو یہاں سے بھی وہ اس کا دشوار امر ہے صراط مستقیم پہ چلنا، یہ دلیل ہے. اور اپنے ٹھیک نشانے والی بات کی بھی انہوں نے دلیل پیش کی. پھر آگے وہ دلالت کی اقسام بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں دلالت کی دو اقسام ہیں، دو قسمیں ہیں. ایک علوم نظریہ ہے، تو علوم نظریہ توحید اور نبوت و خیر امہ کی معرفت میں غلطی کرنا، یعنی قائد کے طور پہ اگر کوئی غلطی کرے گا اس کی پہچاننے میں غلطی کرے گا، چاہے جان بوجھ کر کرے جیسے مرضی کرے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تو عقائدی طور پہ عقیدے کے طور پہ اللہ تعالیٰ محفوظ معمول رکھے. اور دوسری علوم عملیہ کی ہے اقام شریعت، یعنی عبادات اور معاملات کی معرفت میں غلطی کرنا. عبادات اور معاملات کی معرفت میں غلطی کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ معمول رکھے. تو علوم نظریہ میں جو غلطی کرتا ہے وہ تو پکا کافر ہے. وہ آگے اس کے دلائل پیش کر رہے ہیں. قرآن شریف کی آیات پیش فرماتے ہیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 ہے اور یہاں پہ عقائد کا ذکر ہے اور آیت کی ابتدا میں یکفر سے ہو رہی ہے. میں یکفر، اور جو کوئی کفر اختیار کرے گا باللہ اللہ کے ساتھ و ملائکتہ ہی، اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ و کتب ہی، اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ اور رسول ہی، اور اس کے رسولوں کے ساتھ یوم الآخری، اور یوم آخرت پر فقط اللہ ضلال بعیدا. تو یہاں پہ دلالت سے مراد کیا ہو گیا؟ کافر ہونا ہو گیا. اور اس کی دلیل یہ ہے میں یکفر کے لفظ، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا. میں بھی اس قسم کی گمراہی کو دلالم بعیدن کہا گیا، اور آیت مذکورہ میں دلالم بعیدن سے اس کے کفر ہونے کی طرف اشارہ ہے، جیسے کہ آیت کی ابتدا میں یکفر سے ظاہر ہے.
اور آگے وہ ایک اور دلیل بھی پیش کرتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 167، اس میں بھی براہ راست کفر ہونے والا لفظ ہے، ان الذین کافروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ پاک کے راستے سے روکتے ہیں، فقد ضلوا ضلالا بعیدا، تو بے شک وہ انتہائی دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا اور راستے سے بھٹک کر دور جا پڑے، تو یہاں سے بھی کفر ہونا معلوم ہو گیا۔ اور آگے وہ ایک اور آیت بھی پیش کر رہے ہیں کفر ہونے کا، کہ جو عقائد علوم نظریہ میں یا عقائدی طور پہ عقیدے کے طور پہ جو دلالت اختیار کرے گا گمراہی میں پڑے گا وہ شخص کافر ہے۔ سورۃ الاحزاب سورۃ سبا کی آیت نمبر 8، فی العذاب دلال البعید، اس گمراہی کی سزا میں گرفتار ہوں گے۔ تو نعوذ باللہ کافر لوگ بکواس کیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، یا نعوذ باللہ ان کو جنون وغیرہ ہے، تو اس وجہ سے ان کا کفر ہونا ثابت ہوگا اور ان کو عذاب ہوگا۔ اس سے بھی کفر ہونے کی دلیل معلوم ہوئی۔ اور سورۃ الملک کی آیت نمبر 9 بھی پیش کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو یہاں سے بھی کفر ہونا ثابت ہوتا ہے، تم تو بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ تو اس کا تھوڑا بہت مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اقرار جرم بھی کرتے ہیں، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اب تک کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ تو وہ اقرار کرتے ہیں اپنے جرم کا، ہاں جی آیا تو تھا ہمارے پاس سے ڈرانے والا، لیکن ہم نے انکار کر دیا اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو نعوذ باللہ کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ تو اس تناظر میں یہ آیت ہے ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو یہاں سے بھی کفر ہونا معلوم ہو گیا۔ اور پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 70 ہے، یہاں سے بھی ان کا کفر ہونے کی دلیل ہے، جو پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثروں کو گمراہ کی اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ اور ایک اور آیت بھی پیش کرتے سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 10 کو، وَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، یہاں پہ یعنی دلالت کے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے کفر کے دلائل کے معنی میں آ رہے ہیں۔ اس سورۃ سجدہ کے آیت نمبر 10 کے معنی بتا رہے ہیں جب مرنے کے بعد مٹی میں مل کر ضائع ہو جائیں گے۔ پھر ایک دم سے وہ زیر بحث آیت پہ دوبارہ آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ضالین سے کون لوگ مراد ہیں۔ سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 7 کی تفسیر میں بعض نے کہا ہے کہ اس سے نصارہ مراد ہے، یعنی صحیح مراد ہے۔ پھر وہ دوبارہ ضلالت کی دوسری قسم کو ڈسکس کرتے ہیں علوم عملیہ پہ، اور اس کی دلائل دیتے ہیں قرآن شریف سے۔ سورۃ طه کی آیت نمبر 52، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، یعنی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے اور میرے پروردگار کو کوئی چیز غافل نہیں کرتی، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھولتا بھی نہیں ہے، میرے پروردگار کو کوئی چیز غافل نہیں کرتی۔ اور آیت سورۃ الفیل کی آیت نمبر 2، یعنی سورۃ الفیل تو ایک خاص واقعے کے تناظر میں ہے کہ ابرا جب کعبہ کو ڈھانے آیا تھا ہاتھی کو لشکر لے کے، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے بھیج کے ان کو کھائے ہوا گوشت کی طرح کر دیا تھا اور اس کی اس تدبیر کو ناکام کر دیا، تو اس کی تدبیر کو ضائع کر دینے کے معنی میں یہ آیت پیش کی انہوں نے دلیل کے طور پہ، علم یجعل کیدہم فی تضلیل، تو یہاں پہ دلالت کا جو لفظ ہے وہ گمراہی کے لیے، جو گمراہی ہے وہ تدبیر کے ضائع کر دینے پر معنی میں آیا ہے۔ کیا ان کی تدبیر کو ضائع نہیں کیا گیا؟ میں فی تدلیل کے معنی ضائع کر دینا اور غلط راہ لگا دینے کے ہے۔ الحمدللہ یہ سورت بھی کمپلیٹ ہو گئی، آیت بھی کمپلیٹ ہو گئی، تو اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ تو خلاصہ میں ہے کہ اس کا مطلب بتایا انہوں نے، تعریف بیان کی، سیدھی راہ سے ہٹ جانا، پھر فرمایا تھا ہدایت کے بالمقابل
ہے یہ لفظ دلالت کا، ہدایت کا مقابلہ دلالت، اور قرآن شریف سے اس کی دلیل پیش کی، اور ہر قسم کی گمراہی پر بولا جاتا ہے، اور نالین سے نثارہ مراد لیے ہیں، یعنی صحیح مراد لیا، اور پھر استقامت مشکل امر ہے، اور اس کے دلائل دیے تھے، اور دلالت کی دو اقسام بیان کی تھی، اور پہلی ایک جو قسم بیان کی اس میں عقائد میں دلالت رکھنا کفر ہے، اور اس کے دلائل پیش کی قرآن شریف سے، اور عمل میں دلالت اور قرآن شریف سے اس کے دلائل۔ تو اللہ تعالیٰ بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں نے جو نیکسٹ ویڈیو بنانی ہے وہ کون سی سورۃ الفاتحہ کے تمام روٹ ورڈز کو لوں گا اور اس پہ لفظ کی تعداد بتاؤں گا۔ تو یہ تو امام صاحب نے نہیں بتایا ہوا، تو امام صاحب کی کتاب میں تو نہیں ہے، تو یہ اسلام 360 کی ایپ میں ہے، تو وہاں سے انشاءاللہ اسلام 360 کی ایپ سے مدد لے کے میں نے یہ ویڈیو بنانی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے امام صاحب کے اس سے تعلق نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو مجھے پروموٹ کریں، میری ہر ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، کمنٹ سیکشن پہ جا کے اپنے رائے کا اظہار بھی کیا کریں، اور میری ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے اس سے خیر آخرت بنے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔